ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ گدوپور اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے باوقار سامعین کرام، واقعی یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کہیں کہ میں اس بیچ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ نہ کوئی پہلے کا پروگرام تھا اور نہ ہی کوئی آنے کی ترتیب تھی۔ گزری ہوئی رات میں میرا پروگرام بہار کے ضلع سپول میں تھا اور وہاں سے مجھے واپس جانا تھا یو پی۔ جو ٹرین مجھے لینا تھی اس کا ٹکٹ نہ ہونے سے میں نے سمستی پور آنے کا ارادہ کیا اور یہاں سے ٹرین چینج کریں گے یہ پلان تھا۔ اور ہمارے ہی یو پی کے ہمارے بہت ہی عزیز دوست ثاقب رفیق سلفی حفظہ اللہ، میں جانتا تھا کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں سمستی پور میں، ان سے رابطہ کیا اور یہ ہوا کہ ملاقات ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے۔ بعد میں معلوم چلا کہ ایک پروگرام بھی ہے اور یہ پروگرام کر کے میں نکل سکتا ہوں، جو ٹرین کا میرے وقت ہے، اور اس وجہ سے آپ کے درمیان حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی تمام علماء کرام کی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ کیا ہے ایک بڑا اہم موضوع ہے اور اسی پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ یتیم اسلام کی نظر میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمان طبقے کو خاص طور پہ اس پہلو پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے سماج میں سب سے زیادہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سماج کا وہ طبقہ ہے جسے ہم اور آپ یتیم کہا کرتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں دیکھیں، شاید کسی آدمی کے دل میں یتیم کے تئیں محبت پیدا ہو جائے اور یتیم کی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ جس سماج میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس سماج میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یتیم ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے،
یتیم ہونا گویا ایک بہت بڑی کمی ہے. کوئی یتیم ہے تو ہم اسے گری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا سچ میں ہماری یہ سوچ، ہماری یہ ذہنیت جو ہے یتیم کے بارے میں، یہ صحیح ہے کیا؟ اسلام کیا کہتا ہے یتیم کے بارے میں؟ ہم کیا سوچتے ہیں یتیم کے بارے میں؟ اسلام کی سوچ اور ہماری سوچ کیا مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ میں آپ کو واضح کروں کہ اگر یتیم ہونا کسی عیب کی بات ہوتی، یتیم ہونا اگر کسی نقص اور کمی کی دلیل ہوتی، تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں بنایا ہوتا. وہ ہستی جو نبی کو جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ ہستی جس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا. تم کلمہ پڑھو اللہ کا، اگر نبی کا نام نہ لو تمہارے کلمے کبھی پورے نہیں ہو سکتے، تم کبھی اسلام میں انٹر نہیں کر سکتے. تم اذان دیتے دیتے مر جاؤ، اگر اللہ کے نام کے ساتھ اگر نبی کا نام نہ ملاؤ تمہاری اذان کبھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اس نبی کا مقام تو ذرا دیکھو. لیکن اس نبی کو بھی اللہ نے یتیم بنایا تھا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے نبی کی یتیمی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ میرے نبی آپ تو یتیم تھے. الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے نبی کیا تجھے تیرے رب نے یتیم نہیں پایا؟ جب تو پیدا ہوا تو تیرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. نبی کی زندگی ہم پڑھتے تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جب 6 سال کی عمر کو ہوتے تو ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اسی جانب اشارہ فرما رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے نبی کیا تجھے تیرے رب نے یتیم نہیں پایا؟ جب تو یتیم تھا اللہ نے تجھے یتیمی کی حالت میں پایا تو اللہ نے تجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، تجھے بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تیرا ٹھکانہ بن گیا. اللہ نے تجھے سہارا دے دیا. یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ کہ ہمارے نبی کو جب ہم نے یتیم پایا ہم نے ان کو سہارا دے دیا، میں نے ان کا ٹھکانہ بنا دیا. تو اگر تمہارے سماج میں بھی کوئی یتیم ہے تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم کو بھٹکنے نہ دیا جائے، لہٰذا تم بھی یتیم کو ایسے ہی بھٹکنے مت دیا کرو، اس کا سہارا بن جایا کرو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی کیا تجھے تیرے رب نے گمراہ نہیں پایا؟ تو ہدایت کے لیے بھٹک رہا تھا تو اللہ نے تجھے ہدایت دے دیا، اللہ نے تجھے نبی بنا دیا، قرآن دے دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا تجھے تیرے رب نے مسکین نہیں پایا؟ تو غریب اور لاچار نہیں تھا، تو بے بس اور کمزور نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے تجھے مالدار بنا دیا، تجھے اللہ نے غنی اور مالدار بنا دیا. اے میرے نبی اپنے بچپنے کو یاد کرنا، آپ بھی بچپن میں یتیم تھے، اللہ رب العالمین آپ کا سہارا بن گیا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا اے میرے نبی جب آپ کے ساتھ اللہ نے یتیمی میں رحم کیا تو خبردار اے میرے نبی، اگر آپ کے سماج میں کوئی یتیم پایا جائے، اگر آپ کے سماج میں کسی معصوم بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے، اگر وہ بے سہارا بن جائے، فلا تقہر، خبردار کبھی اس پہ سختی نہیں کرنا، کبھی اس کے اوپر تو ٹارچر نہیں کرنا. اچھا یہ بتاؤ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی یتیم پہ سختی کر سکتے تھے؟ اللہ، یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یہ پیغام ہمیں ہے، نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن حکم آپ کی امت کے لوگوں کو ہے، خبردار کبھی کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی نے جو یتیمی کا درد دیکھا تھا، اللہ کے نبی نے جو محسوس کیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جس درد کو محسوس کیا تھا، آپ کی یہ چاہت تھی کہ لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اسی بنا پہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی جو فضیلت بتائی وہ حدیث کے اندر موجود ہے. انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، کل قیامت کے دن میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو کھلانے پلانے والا، یتیم کے لیے اس کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا، کہاتین ایسے ہوگا میرے ساتھ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ،
اللہ کے نبی نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا لیا. آپ نے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن جب سارے لوگ چلے جائیں گے، جن کا جہاں ٹھکانہ بن جائے گا، تو یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں رہے گا، جنت میں میرا پڑوس بن کر کے رہے گا. یہ یتیم کی فضیلت ہے. نبی نہیں چاہتے تھے کبھی کسی یتیم پہ ظلم کیا جائے، اور نہ تو اس کو اللہ چاہتا ہے. ایک بات بولوں میں، اس چیز کو شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو، پریکٹیکل. بہت سارے لوگ بڑے مالدار تھے اپنے زمانے میں، آنے والے ٹائم پہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کے ماں باپ بڑے مالدار تھے، آج ان کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہے. بہت سی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ وہ جو قرآن میں اللہ بتا رہا ہے، شاید ہم نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا ہے. اگر آپ مالدار تھے، آپ کی دولت اچانک سے چھینی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ پہ عذاب آ رہا ہے، سوچو، غور کرو. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آگے اللہ بیان فرما رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو نعمت دیتا ہے، اس کو روزی روٹی دے دیا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ بندہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو میرے رب نے میری عزت کی ہے، میرے رب نے مجھے بہت ہی زیادہ عزت سے نواز دیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب انسان کو اس کا رب آزما رہا ہوتا ہے، آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آزمائش کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی روزی کو اللہ چھین لیا کرتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے اللہ اس کو چھین لیا کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ بندہ پھر شکایتیں کرتے پھرتا ہے، دیکھو میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اللہ نے میری عزت کو چھین لیا ہے. لوگ دیکھ کر کے احترام کیا کرتے تھے، لوگ دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج میری عزت چھن چکی، آج میری دولت چھینی جا چکی ہے. قرآن میں اللہ وجہ بتا رہا ہے، کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اے میرے بندے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے تیری دولت ایسے چھین لی ہے. بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وجہ یہ تمہاری دولت چھینی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کی تکریم نہیں کیا کرتے ہو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے بھی نہیں ہو. آیت کریمہ میں اللہ کی بات کرنے کا انداز ذرا دیکھو. یتیم کا مقام کیا ہے میں آپ کو اس آیت سے سمجھاتا ہوں. جب بات مسکین کی آتی ہے، اللہ نے اس کا حق صرف یہ بتایا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا کرو، اس کا حق ادا ہو جائے گا. کھانا گھر پہ بلا کر کے کھلا دیا، یہ بھی کھلانا ہے. کھانا بنا کر کے گھر پہ بھیجا دیا اس کے، یا آپ راشن لے کر کے کسی مسکین کو دے دیا کریں، یہ بھی کھانا کھلانے میں شامل ہیں. لیکن جب بات یتیم کی آتی ہے، اللہ رب العالمین نے پھر یتیم کا مقام اتنا ہلکا نہیں رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی کھانا کھلا دیا تو اس کا پھر حق ادا ہو گیا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اے میرے بندو تمہیں تو یتیم کی عزت کرنی پڑے گی، اسے صرف کھانا کھلانے سے کام نہیں چلنے والا ہے. اب یتیم دو طرح کے ہو سکتے ہیں. یتیم یا تو مالدار ہو سکتا ہے، یا یتیم پھر غریب اور فقیر بھی ہو سکتا ہے. ارے بھائی بہت سے لوگ آپ کے گاؤں میں انتقال کر گئے، پیچھے بڑی ساری دولت چھوڑی، معصوم سے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، یتیم ہیں لیکن ہیں وہ دولت مند، انہیں آپ کے روپیہ پیسے کی، انہیں آپ کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ کہہ دیتا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ تو اگر وہ مالدار ہوتا تو آپ کے کھانے کا محتاج نہیں تھا. ابھی آپ نے سنا نا، وہ حیدرآباد کے 42 لوگ ایک جگہ کے بیچارے، اور ایک فیملی کے تو 17 کے 17 لوگ انتقال کر جاتے ہیں. اس سفر میں مرنے والوں نے نہ جانے اپنے پیچھے کتنے یتیم چھوڑے ہوں گے. اب اس میں ان بچوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اب اگر سماج ان بچوں پہ ظلم کرے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی معاملہ ہمارے اور سماج میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس آدمی کا انتقال ہوا، انتقال تو سب کا ہوتا ہے، لیکن کچھ موتیں انسان کو تڑپا جاتی ہیں. ایک آدمی دیکھ رہا ہے، اس کی 3 سال کی بچی ہے، کوئی 5 سال کی بچی ہے،
معصوم معصوم بچے اور بچیاں تڑپ رہے، کچھ یتیم ہیں، کچھ بالغ ہو چکے، کچھ نابالغ بھی ابھی ہیں، دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی جب گھر میں کسی باپ کا انتقال ہو جائے، معصوم چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ انتقال کیا ہے، کیا ہوتا ہے کسی کا مر جانا، نہیں معلوم اسے۔ ہاں رو لیتے کبھی کبھی یہ دیکھ کر کے کہ ہماری ماں رو رہی ہے، کبھی کبھی یہ دیکھ کر کے ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کیوں رو رہے ہیں، انہیں وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آج کے بعد سے ہمارے باپ کا وہ چہرہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، ہماری تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہمارا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یتیم ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک آدمی یہ معاملہ بہت باریکی سے دیکھ رہا تھا، نظر گڑائے ہوئے، اندر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ 2-4 مہینہ گزر جاتا ہے، اور اسی آنے والے رمضان میں، جیسے ابھی رمضان آنے والا ہے، 3 مہینہ باقی، ایسے کچھ وقت تھا، آنے والے رمضان میں اسی گاؤں کے ایک اور آدمی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ قبرستان پہ گیا، مٹی جنازہ وغیرہ ہونے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، اچانک اس کی نظر اس یتیم بچے کے اوپر پڑ جا رہی ہے جس کے باپ کا چند مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے کئی یتیم بچوں اور بچیوں کو چھوڑا تھا۔ یہ مقام و مرتبہ میں اس بچے سے بہت اونچا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، مقام میں بھی بڑا ہے، علم میں بھی اس بچے سے بہت آگے ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں وہ یتیم کی عزت کر رہا ہے۔ یتیم بچے کے پاس خود سے چل کر کے جاتا ہے۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے یتیموں کا کبھی حال اور خیریت معلوم نہیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اسے مقام میں بڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ نبی سے بڑے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ باتیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آدمی اس یتیم بچے کے پاس گیا، بیچارہ یوں نیت باندھے کھڑا ہے، شاید اسے اپنے باپ کے انتقال کا زمانہ یاد آیا ہوگا۔ یہ اس کے پاس جا کر کے سوال کرتا ہے، اے میرے بیٹے یہ بتا کیا تیرے لیے عید کے کپڑے کا انتظام ہو گیا یا نہیں؟ ہر بار تو باپ رہتا تھا، فکر نہیں ہوتی تھی، باپ کیسے بھی کر کے لائے لیکن لاتا ضرور ہے۔ بچے نے انکار کر دیا، نہیں ابھی تو نہیں آئے۔ دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں رمضان کا مہینہ تھا، ظہر کے بعد مٹی ہوئی تھی، چلچلاتی ہوئی گرمی کا مہینہ، دھوپ تھا، دھوپ بالکل سروں کے اوپر سے شعلے برسا رہی ہے۔ یہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، تھکا ہے، منہ سوکھا ہے، پیاسا ہے، ساری کیفیت سے دوچار ہے، لیکن اسی وقت یہ ارادہ کرتا ہے ابھی کا ابھی، اور یہی جنازے گاہ سے میں اس کو اسی وقت جو ہے مارکیٹ میں لے جا کر کے اس کو کپڑے دلاتا ہوں۔ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نمازیں اور روزے اس کا نام صرف اسلام نہیں، معاف کرنا۔ اور سب سے اچھی مارکیٹ میں لے جاتا ہے، سب سے اچھی دکان پہ لے جاتا ہے، اس کی پسند کی تمام چیزیں دلاتا ہے، ضرورت کی چیزیں دلانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بچہ ہے نا، اپنے ہم عمر بچوں کو جب دیکھے گا شوق والی چیزیں ان کے سر اور چہرے پر ہوں گی، اس کو بھی ارمان نہ پیدا ہو جائے میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی دلا دیتا، اس کے شوق کی چیزیں بھی دلاتا ہے، جو ضرورت کی نہیں صرف شوق کی چیز تھی اس کو بھی دلا دیتا ہے، اور اس کو لا کر کے گاؤں کے باہر نہیں اتار رہا ہے۔ اس بار وہ اس کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا میں اس یتیم کے چہرے پہ خوشی لا سکا یا نہیں لا سکا، یہ میرا عمل جو تھا میں کامیاب ہوا یا نہیں ہو سکا، یہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے گھر کے پاس اپنی بائک کو روکتا ہے، جیسے معصوم سا بچہ اپنے ہاتھ میں دونوں تھیلیوں کو لے کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ بچہ اسی بائک سے اترتے ہوئے بالکل مسکرا کر کے اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور اپنے گھر میں جانے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے، یہ دیکھو فلاں صاحب نے میرے لیے عید کے کپڑے کا انتظام کر دیا ہے، اب تمہیں ہمارے لیے کپڑے کے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا غور کریں اس واقعے پر۔ اگر یہ آدمی چاہتا تو افطاری کا انتظار کر لیتا، کیونکہ تھکا مادہ تھا، اس کے منہ میں سوکھے تھے، پریشان حال تھا، لیکن اللہ کی قسم اس نے روزے کی حالت میں یہ نیک کام کر لیا۔ اور نہ جانے جب وہ یتیم بچہ اپنے گھر میں پہنچا ہوگا، اس کی بیوہ ماں کی زبان سے، اس کے بہن بھائیوں کی زبان سے اگر روزے کی حالت میں اس کے لیے دعا نکل جائے، اور کہیں بارگاہ الہی میں اگر یہ لوگ اس آدمی کے لیے دعا کر دیں، تو اللہ کی قسم شاید اس کے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اگر تم یتیم کی عزت نہیں کرو گے تو ہم تمہاری دولت کو چھین بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا صاحب۔
اور جس آدمی کو لگتا ہے کہ یتیم کا حال اور اس کی خیریت پوچھنا یہ شرم کی بات ہے، اسے میں نبی کی زندگی کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کی۔ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی میرے باپ کا کیا حال ہے؟ میرے باپ تو جنگ میں لڑنے گئے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ جنگ کے اندر تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے، نبی نے دعا کی۔ وہ معصوم سے یتیم بچے جیسے اپنے باپ کے انتقال کی خبر اپنے کان سے سنتے ہیں فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میری زندگی کا سہارا اجڑ چکا ہے، میری تمام زندگی کی سہولیات کو فراہم کرنے والا، تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میرے آنکھ میں آنسو آئے۔ جیسے اللہ کے نبی نے یتیم کی آنکھ میں آنسو دیکھے، اللہ کے نبی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ آج ہم کتنے یتیموں کی آنکھوں میں آنسو خود دینے والے ہیں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ اسکت اے میرے پیارے بیٹے، تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جا، میں تیرے آنسو نہیں دے سکتا ہوں، اور اگر تجھے تسلی نہ ملے تو میری بات کو تو کان کھول کر کے سن۔ اما ترضی ان اکون انا ابوکا، کیا یہ بات تجھے آج کے بعد سے پسند نہ آئے گی کہ میں آج کے بعد سے تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں تیرا باپ بن جاؤں؟ وتکون عائشۃ امک، اور یہ میری جو پیاری بیوی عائشہ ہے جو تمام عورتوں میں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے، آج کے بعد سے اگر یہ تیری ماں بن جائے، کیا یہ بات تجھے پسند نہیں آتی؟ یہ تسلی ہے نبی کا، یہ محبت ہے نبی کا یتیم کے لیے۔ آپ یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ بھی ہو مرضی، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں اگر کوئی یتیم رو رہا ہو تو اللہ کے نبی اس کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 معصوم بیٹے اور میں، سارے لوگ کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی یتیم کی عزت کیسے کر رہے ہیں وہ ذرا سیکھو۔ قرآن میں اللہ نے جو بتایا وہ نبی نے کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے طریقے پہ چلنے کے دعوے دار اہل حدیث و کان کھول کر کے سنو۔ اپنی زندگی میں یتیموں کے ساتھ کیے جانے معاملے کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ نبی صرف نمازوں پہ کام نہیں کرتے تھے، نبی صرف روزے اور حج عمرے اور زکوٰۃ پہ کام نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی سماج میں پائے جانے والے دبے کچلے یتیم لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ آپ ان کا سہارا بنتے تھے، آپ ان کو اپنے قریب بٹھا لیا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سواری سے گزر رہے تھے، ہم سارے بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی جب وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، اللہ کے نبی نے مجھے جب دیکھا کہ یہ معصوم سا یتیم بچہ کھیل رہا ہے، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یتیموں سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی یتیموں سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ارفعوا ھذا الی، اے میرے صحابہ اس یتیم اور معصوم بچے کو میرے پاس اٹھا کر کے دے دو۔ آپ کے پاس اٹھا کر کے دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس معصوم بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا، اپنے آگے بٹھا کر کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کا حامی بن جا، تو ان لوگوں کا مددگار بن جانا، تو ان یتیموں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا۔ نبی نے شفقت کیا ہے، نبی نے شفقت کرنے کا آرڈر بھی دیا ہے۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، کیا یتیم کا سماج میں ہونا یہ فائدہ مند ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، کسی بھی سماج میں، کسی بھی گاؤں میں کسی یتیم کا ہونا یہ فائدے سے خالی نہیں، بہت بڑا اس کا فائدہ ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث پیش کرتا ہوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے دل کی سختی کا ذکر کرنے لگے، اپنے دل کی سختی کا تذکرہ کریں۔ اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں اپنے دل کو بہت ہی سخت پا رہا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ کوئی ایسا کام بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے، اللہ نے میرے دل کو سخت بنا دیا ہے۔
اب اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، ان اردت ان یلین قلبک، اے میرے ساتھی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، فاطعم المسکین، تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو، وامسح راس الیتیم، اور تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے چہرے پہ، اس کے تمام جسم کے حصے پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، یعنی تو اس یتیم کا سہارا بن جایا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی سماج میں یتیم پائے جاتے ہوں، اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے تو دل کی سختی ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ یتیم کا مقام ہماری شریعت نے سمجھایا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یتیم کو دھتکارتا ہے، اور دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو، ہم نے دیکھا ہے اسی زندگی میں بڑے بڑے ایسے حاجیوں کو جو حج کر کے آ چکے ہیں، جن کی تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی ہے، لیکن یتیموں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ذرا اٹھائیں، اللہ اکبر۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلایا کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا پھرتا ہے، یعنی دین کا وہ انکار کرنے والا بندہ۔ اے میرے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ اب وہ آدمی کون جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے نبی یہ وہی آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دے کر کے بھگایا کرتا ہے، جو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے، جو یتیم کے ساتھ ظلم کیا کرتا ہے، جو یتیم کا حق مار کر کے کھایا کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بڑی پیاری بات، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تین طرح کی بات مفسرین نے بیان کی ہے۔ کسی نے کہا کہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کافر تھا۔ کسی نے کہا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو سن 8 ہجری میں ایمان لائے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے یہ کافر تھے۔ ہفتے میں 2 اونٹ یہ ذبح کروایا کرتے تھے اور اپنے یار دوستوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یتیم ان کے دروازے پہ آتا ہے، مدد کی درخواست کرتا ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ مانگنے آتا ہے۔ جب انہوں نے اس یتیم کو اپنے دروازے پہ دیکھا اور مانگتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اس کو ڈنڈے کی زور پر اس کو دھتکار کر کے اپنے دروازے سے دور بھگا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اسی ٹائم پہ نازل ہوتی ہیں، اور بعض مفسرین تو اس کو بتاتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک یتیم کا سرپرست تھا یہ بدبخت کافر آدمی، بڑا ملعون آدمی، جہنمی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے میں بہت آگے آگے رہا کرتا تھا۔ ایک یتیم کا سرپرست ہے، وہ یتیم ایک دن ضرورت کے پیش نظر اپنے مال کو مانگنے کے لیے آیا، اس کا مال اسی کے پاس رہا کرتا تھا۔ جب وہ یتیم اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیز مانگنے آتا ہے، یہ یتیم کو دھکے مار کر کے بھگا دیا کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بھگا دیتا ہے۔ بہت سارے قریش کے سردار بھی موجود تھے۔ قریش کے سرداروں نے کہا کہ تم ایسا کرو، جاؤ تم محمد کے پاس چلے جاؤ، سپورٹر بلا کر کے لاؤ اور سفارشی بنا کر کے لاؤ، شاید وہ محمد تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ یہ بات وہ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ محمد کیا اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی یتیم کو دیکھ کر کے اور وہ یتیم کی مدد کرنے۔ وہ تو مذاق میں بول رہے تھے، جرے جاؤ نا محمد کے پاس۔ وہ بچہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بعد اس نے شکایت کر ڈالی، اپنی بات کو بیان کر ڈالا، اے اللہ کے نبی آپ ابو جہل کے پاس چلیں اور میری جو دولت اس کے پاس ہے، میرا جو مال اس کو دلوا دیجئے۔ جب بات یتیم کی آتی ہے، جب بات انصاف کرنے کی آتی ہے، وہ بھی جب یتیم کا معاملہ ہو، تو اللہ کی قسم ہمارا نبی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور ہو، چاہے سامنے والا پھر قریش کا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی یتیموں پہ ظلم کر رہا ہے، پورا گاؤں ایک ہو کر کے اس کی مخالفت کرے اور وہ مال اس کا دلوائے، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ حوصلہ رکھو بھائی، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی یتیم کو اپنے ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں۔
جیسے ابو جہل نے دیکھا اللہ کے نبی کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہے، ویلکم اے محمد آئیے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے اس یتیم کا مال اسے کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ جیسا جیسا کہہ رہے ہو میں فوراً اسی حساب سے اس کو دے دیتا ہوں۔ جیسا جیسا اس کا مطالبہ تھا فوراً وہ چیز ادا کر دیتا ہے ابو جہل۔ جب اللہ کے نبی اس یتیم کو دلانے کے بعد چلے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے قریش کے سردار وہاں پہ موجود تھے وہ ابو جہل کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، آر دلاتے ہیں، غیرت دلاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ابو جہل؟ ایسا لگتا ہے کہ تو بد دین ہو چکا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ محمد کی عزت کرنے لگے، محمد کے کہنے پہ تم نے مال واپس کر دیا؟ ارے ہم نے تو مذاق میں بولا تھا کہ تم ہرگز واپس نہیں کرنے والے۔ اس نے کہا لوگوں میں بد دین نہیں ہوا ہوں، میں نے دیکھا کہ محمد کے بغل میں نیزے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے کہیں محمد کی بات نہ مانی تو اس نیزے سے مجھے کہیں مار نہ ڈالے، مجھ پر محمد حملہ نہ کر دے، اس ڈر سے میں نے دے دیا ہے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے، رسول مدد کے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن افسوس گاؤں کے لوگ یتیم پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر کے کبھی اس کی مدد کے لیے آج تک نہیں دوڑے۔ کیا ہم اللہ کے پاس اس معاملے میں حساب دیے جائیں گے یا نہیں؟ یہ معاملہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک بہت اہم نکتہ جو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، اللہ نے فرمایا یتیم کے بارے میں کہ یہ اچھا ایک اور بات بتا دوں آپ کو، یہ آیت نازل کسی کے بھی بارے میں ہو، 3 شان نزول میں نے آپ کو بتائے، نازل کسی کے بارے میں ہوا ہو لیکن مخاطب سبھی لوگ ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جائے گی یتیم کو دھکے مار کر کے بھگائے گا، وہ آدمی دین کا انکار کرنے والا بولو مانا جائے گا، پھر وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا متقی سمجھتا ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا پرہیزگار سمجھتا ہو۔ اللہ نے اس میں یتیم کے لیے لفظ یدعو کا استعمال کیا ہے اور مسکین کے لیے ولا یحض کا استعمال کیا ہے، یعنی جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، یتیم جب اس کے پاس آتا ہے تو یتیم کو دھکا دے کر کے بھگاتا ہے، لیکن مسکین کو کبھی دھکا نہیں دیتا ہے، مسکین کو دھکے دے کر کے رسوا کر کے نہیں نکالتا ہے، بس اگر نہیں دینا ہے تو نہیں دیا بس۔ یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یتیم کیونکہ غریب ہو چکا ہے، وہ بیچارہ معذور ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہے، باپ کا سہارا اٹھ چکا ہے، کون اس کی مدد میں دوڑے گا؟ لہٰذا کمزور پا کر کے لوگ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، دھکے دے کر کے لوگ اس کو بھگا دیا کرتے ہیں، لیکن مسکین کو دھکے نہیں دیتے، صرف مسکین کو کھلاتے نہیں، اس کو کھلانے پہ ابھارتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسکین بڑا ہوتا ہے، مسکین بھلے غریب ہے لیکن اگر وہ دھکے دے کر مالدار بھگائے تو کتنے غریب ہیں جو اس کا گریبان پکڑ لیں گے، بس خبردار نہیں دینا مت دو، ہے نا؟ لہٰذا مسکین کو دھکے تو نہیں دیتا، دھکے دینے کا کام صرف یتیم کو کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں مسکینوں سے بھی زیادہ اور ان غریب اور لاچار لوگوں سے بھی زیادہ بے بس اگر قرآن نے کسی کو کہا ہے تو وہ یتیم ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ یتیموں کی بے بسی کا خیال کیا جائے۔ اور آگے چلیں، جو یتیموں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے والے، ایک آیت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ ظلم کر کے ہڑپ کر کے یتیم کا مال کھایا کرتے ہیں، اگر انہیں دنیا میں احساس نہیں ہو رہا ہے، کلام پاک کو اٹھائیں جس کا ایک ایک حرف سچا ہے اور اللہ کی قسم اس کا ایک ایک حرف ثابت ہو کر کے رہے گا۔ قرآن میں اللہ جس چیز کا اعلان کرتا ہے وہ چیز ہو کر کے رہنے والی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال ظلم کر کے ہڑپ کر کے کھانے والے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ حقیقت میں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جب تک یہ دنیا میں زندہ ہیں یتیموں کا یہ مال کھا رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کل قیامت کے دن پھر ان کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ ان کی نماز ان کو پھر روک نہ پائے گی، ان کا صدقہ خیرات پھر ان کو جہنم میں جانے سے منع نہیں کر پائے گی۔ یہ یتیم کا معاملہ ہے۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا ہوں اور نماز کا بھی وقت ہے، اور کیونکہ مجھے بھی جا کر کے یہاں سے پھر رخصت بھی ہونا ہے اور 9:30 کے آس پاس تقریباً میری ٹرین بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین
کی مرضی تھی کہ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہو سکا اور آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس لائق مجھے سمجھا کہ اپنے بیچ میں کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین کہی گئی تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔